السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول کریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 15 مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے فضائل مجاہدین. پہلا نقطہ ہے جی، بڑا اہم نقطہ ہے، اس میں بڑی سمجھنے کی بات ہے. 152 میں سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی غلطی معاف کر دی اور انہیں فضل فرمایا. یہ احد کے پس منظر میں یہ آیت ہے. احد کے واقعے کی یہاں بات آ رہی ہے. اس آیت کو دیکھیں. اللہ سچا کر چکا تھا تم سے اپنا وعدہ کا صدقکم اللہ وعدہ افسونہم باذنہ. اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. حتی اذا فشلتم، تم نے نامردی اور کام کو تنازعوں اور کام میں جھگڑا کیا، فی الامر وہ کام میں وسعتم اور نافرمانی کی. وسعت لفظ کو غور کی جا سکتا، نافرمانی کی. تو یہ جو ہے احد میں جب مارکا شروع ہوا تو یہ بڑے مسلمانوں نے اس پہ استقلال دکھایا اور کفار کو اللہ کے جیسے حکم آ رہے مار مار کر ڈھیر کر دیا. اور جو جنہوں نے ان کا جڈا اٹھایا ہوا تھا مشرکین کا، ان کے 9 آدمی وہیں قتل ہوئے سارے، اور کفار جو ہے بدغات ہو کر بھاگے. تو مسلمانوں نے فتح و کامرانی کا چہرہ صاف دیکھ لیا کہ کفار بھاگ گئے. لیکن اس وقت پھر وہ غلطی ہوئی تیر اندازوں کی، جو انہوں نے درہ چھوڑ دیا. تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے، تو اس نے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے چکر لگا کے آگے تو پیچھے سے حملہ کر دیا. تو جس سے لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور وہ فتح جو تھی وہ فتح نہ رہی، مسئلہ ہو گیا. تو اصل مسئلہ ہے واسعتم، نافرمانی کی. اس پہ توجہ کرے، نافرمانی کی واسعتم. اچھا، ان کے بارے میں اللہ نے کہہ رہا ہے کہ پھر اس میں کہ بلاکت افانکم، تو اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا. چونکہ مجاہدین تھے، لڑنے کے لیے یہ تھے، غلطی ہوگی ان سے، لیکن اللہ نے کہا ہے معاف کر دیا تمہیں. اور پھر اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ آپ کا فضل ہے مومن والوں پر. اب مجاہدین بھی وہ جنگ میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں، لیکن ایک ماننے میں غلطی ہوئی، ایک حکم کو پوری طرح نہیں ماننا، تو پھر نقصان اٹھایا. انہوں نے بھی اٹھایا، باقی مسلمان نے اٹھایا، اور ایک فتح شکست میں بدل گئی. کیا ہے سلسلہ یہی ہے. اچھا، اگر جب نافرمانی کریں گے، یہ نہیں ہونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے تو بچت ہوگی. اللہ نے یہ صاف دکھایا ہے. قانون قدرت بڑا اٹل ہے، ثابت قدم کوئی کچھ ملنا ہے. استقلال جس کا نہیں، اسے کچھ نہیں ہے. تو نافرمانی واسعتم. اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم تو نافرمان نہیں ہیں. کتنے حکم کی فرمان برداری کر رہے ہیں. یہ نافرمانی کے نتائج جو ہم بھگت رہے ہیں. تو نافرمان کے لیے کچھ نہیں ہے. نافرمانی واسعتم. اچھا، لیکن اگر وہ کھڑا ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہے، لگا ہوا ہے، اور پھر غلطی کوتاہی ہوگی، تو پھر اللہ کہتا ہے اللہ اس کی غلطی کوتاہی معاف کرے گا. لیکن کھڑے گی، لیٹے ہوئے اوپر نافرمانی ہے، پھر نافرمانی ہے، تو پھر کچھ نہیں ہونا. پھر 171 میں آگے جی، اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ان کو اجر دے گا، اور آخرت میں اجر ملنا ہی ملنا ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ ان کو اجر دیتا ہے. اور پھر تیسرا 172 میں سے کہ نیک اور پرہیزگار مجاہدین اسلام کی بڑا اجر ہے. پہلے تو اجر ضائع نہیں اللہ کرتا، اور پھر ہے کہ اللہ کہ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو اس میں ہوئے کھڑے رہتے ہیں اور نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ اللہ نے یہاں پہ کلیئر بات کی ہے. اور پھر چوتھا ہے مجاہدین اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، اور مجاہدین کو کوئی برائی نہ پہنچے. 174 میں اللہ نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ نے احسان کیا اور فضل کیا ان پر، اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی. وہ جو شکست ہو رہی تھی، اللہ نے پھر اس میں بھی ان کو بچت کر دی. لیکن اس کی پوزیشن تو یہ تھی نا کہ کفار اگر اس وقت کھڑے رہتے تو پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچتی. حضور سے زخمی ہو کر گر چکے تھے، شور مچ چکا تھا کہ انہوں نے بھی لاک کر دیا کفار نے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. تو کئی اس وقت صحابہ جو بے دل ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کھڑے ہو کر لڑ کے کرنا کیا ہے. تو پھر اللہ نے کفار کے دل میں رعب ڈال دیا، اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے. اب آگے جا کے پھر واپس پلٹے. پھر بعد میں ابو سفیان کو خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو پھر ان کا خیال ہوا کہ ہم دوبارہ آتے ہیں. ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اس چیز کے اوپر. تو باوجود اس کے کہ کمزوری ہوگی، حملہ ہو گیا، نشاطیں ہوں گی، پھر بھی وہ شکست تو ہوئی. لیکن وہ شکست ایسی نہیں کہ ملیا میٹھی ہو جاتے، ختم ہو جاتے. تو اللہ نے بڑی بچت کی. تو اللہ نے یہ کہ 195 میں اللہ کہتے اللہ تعالیٰ عاجزین مجاہدین کو جنتوں میں داخل کرے گا. اور اصل فضائل کیا ہے؟ جنت ملنی ہے، جنت ملنی ہے. سورہ انفال ہے، 8 نمبر سورہ شروع ہو رہی ہے. یا سلون کا انفال، یہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں. انفال ہے نفل کی جمع. نفل کہتے ہیں بونس کو، زیادتی کو، اور کوئی چیز مور اوور کو مل جائے. تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں جو غنیمت مل رہی ہے یہ بونس ہے، یہ ایڈٹ آن ہے، یہ اصل اجر نہیں ہے. اصل اجر اللہ نے قیامت کو دینا ہے. تو قیامت میں کیا ہوگا؟ جنت ملنی ہے، مجاہدین والا جنتیں ملنی ہیں. تو یہ اس لیے
یہ سارا کچھ ہے. فضائل مجاہدین جو اس میں آئے ہیں آپ نے دیکھ لی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین.